آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ شمار کریں تو کبھی آپ کہیں گے کہ ساری نعمتوں میں آنکھ زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے کان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے زبان زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے دل زیادہ ضروری ہے، کبھی کہیں گے روح زیادہ ضروری ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں ان ساری چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، رسول کائنات کی غلامی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کی شفقت نہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی رحمت نہ ہو، وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں۔ اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا۔ کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں، سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریپ والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ السلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے،
مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے، زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دھک رہی ہے، تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے، تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیانے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں، یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیے جائیں، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں، وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں، تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں، تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں، تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں، تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا، تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسا کی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے۔ سیانے بڑے تھے حضرت انس اور بھلا ہمارا کر رہے تھے، یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی، چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی کہ کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے، کہاں میں یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا، فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا۔
قربان جائیں. فاضل بریلوی بول پڑے, کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ. عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے, انہیں تو پتا تھا پہلے ہی ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دینے. تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا. یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا. میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے, استاد کو اجازت نہیں دیتے, کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا. ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے, وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں. یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں, رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں, اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں, اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کھڑے ہو جائیں. تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول.